دوستوں، آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی مالی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک ہی دن کا خاص عمل جو شخص بھی کرتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتا ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ کبھی زندگی میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے سامنے اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو اس کو چاہیے کہ آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ منگل کے دن اس عمل کو کسی بھی وقت کر کے دیکھ لے۔ آج کے دن ہی کرنا ہے، آج کے دن کا یہ خاص عمل ہے۔ وقت کی کوئی قید نہیں، پورے دن میں آپ کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص مالا مال ہو جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی حاجت اس بندے کی ایک ہی دن کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ جب ہم اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کسی عمل کو کرتے ہیں تو 100% اس کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے جن لوگوں نے اس عمل کو کیا، اس وظیفے کو کیا، وہ پچھلے سال کامیاب ہوئے اور آج وہ مالا مال ہیں۔ اللہ والوں، اس لیے آج ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن جلدی سے اس عمل کو کر لیں۔ آپ جلدی سے اپنے دوست احبابوں تک میرا یہ پیغام، میری اس ویڈیو کو پہنچا دیں۔ فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ یہ عمل بالکل مختصر سا ہے، بالکل آسان سا ہے۔ جو بندہ بھی آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ زندگی کی تمام خوشیاں آپ کو مل جاتی ہیں، زندگی کے تمام غموں سے آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آج آپ کی 80,000 حاجتیں بھی ہیں تو وہ بھی آج اس عمل کی برکت سے پوری ہو جائیں گی۔ 800 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا، کیونکہ یہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو اپنے خزانے غیب سے بھر دے گا۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کے مہینے میں رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے میں فقیروں کو بادشاہی مل جاتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جاتی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ماہ شعبان کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ کی غربت غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر سے رزق کی تمام تر پریشانیاں، معاملات دفع دور ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر سے تمام نحوستیں چیخیں مارتی ہوئی باہر چلی جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آج آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ کوئی بے بس، مجبور، لاچار جو اس عمل کی تلاش میں تھا کہ مجھے کہیں سے ایسا عمل مل جائے کہ جسے کرتے ساتھ ہی میرے تمام مسائل کا حل ہو جائے، میرا اپنا گھر ہو جائے، میرا قرض اتر جائے، میرے بچوں کی شادیاں ہو جائے، تو آج یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ کے دیکھیے گا۔ میری ان بہن بھائیوں کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے جو اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے رہتے ہیں، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں لیکن کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی امید تک نظر نہیں آئی۔ تو آج ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل، جتنے مسئلے ہیں، ان سب کا آج آخری دن ہوگا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مقدس لمحات، یہ خاص لمحات ہم لوگوں سے لاپرواہی میں گزر جائے۔ اللہ والوں، پچھلے سال آپ لوگوں نے لاپرواہی کری اور آپ کا پورا سال ہی برباد ہو گیا۔ آج اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک اور سال پریشان رہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں ایک اور سال پچھتاوے کے ساتھ گزاروں، در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں، تو آپ لوگ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر میں پورا سال اچھا گزاروں،
اللہ پاک کی رحمت کے سائے تلے رہوں، ایک نئی زندگی کا آغاز کروں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ تکلیف ہو، اور نہ ہی کسی کی محتاجگی کرنا پڑے، اور نہ ہی کبھی پریشان ہونا پڑے۔ تو اللہ والوں اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک اچھی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ 5 وقت کے آپ لوگ نمازی بن جائیں گے، آپ لوگ روزے نہیں چھوڑیں گے، آپ لوگ بری صحبت کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ایسا خاص عمل ہے جو اللہ پاک کی طرف لے جاتا ہے، جو اللہ پاک کے دربار میں لے جاتا ہے، جو 5 وقت کی نمازیں پڑھا دیتا ہے۔ اگر کوئی مائیں اس بات کو پسند کرتی ہیں کہ میرے بچے 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، تو آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را بھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں توجہ کیجئے گا، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا تجھے اپنی خدائی کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے اہل بیت کا واسطہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، امام حسین کی بے پناہ شہادت کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کی تقدیر سنوار دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں ایک بہترین روزگار، حلال ذریعہ عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ میرے مولا جو میری بہنیں بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا جو کرائے کے گھر میں دھکے کھا رہے ہیں، بہترین گھر کا میرے مولا ان کے بہترین گھر کے اسباب پیدا کر دے۔ میرے مولا جو روٹھے ہیں ان کو منا دے۔ جو میری بہنیں اپنے سسرال میں بہت مشکل وقت گزار رہی ہیں، میرے مولا ان کی مشکلات کو آسان کر دے، ان کے شوہر کو ان کا محافظ بنا دے، ان کے شب و روز کو اچھا کر دے، اور ان میں بے تحاشا تڑپنے والی محبتوں کو پیدا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم فرما، اور جو ابھی اس وقت ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا ہے، میرے مولا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، وہ خود بیمار ہے، جو مسئلہ ہے میرے مولا اپنی خاص نظر کرم فرما۔ تیری صرف ایک نظر کرم ہماری پوری زندگی کا سوال ہے، ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ میرے مولا اپنی خاص نظر کرم فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الفاتحہ۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے سب سے پہلے تو اس دعا کو آپ نے اگر شامل ہو گئے ہیں تو آمین لکھ کر اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ اللہ والوں ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے، ایک اچھا روزگار چاہتا ہے، ایک بہترین نوکری چاہتا ہے، یا اپنے بزنس میں کامیابی چاہتا ہے۔ پہلے کاروبار اچھا چل رہا تھا لیکن اب کاروبار رک چکا ہے۔ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جلدی شادی کے اسباب کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مقروض ہیں، قرضوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے نکلنے کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے،
آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے مانگے۔ آج یہ نہیں سوچئے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہیں سوچئے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے میرا اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ ایک بار اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتے ہیں وہ منہ سے جو نکالتے ہیں اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام ہیں، یا حی یا قیوم۔ اللہ والوں، یا حی یا قیوم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں اگر بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آج کے دن کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر عطا کیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والوں کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، جس سے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا کرتے ہیں کہ یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ توجہ کیجئے گا، یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے نہایت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں کھو کر پوری توجہ کے ساتھ آپ نے یا حی یا قیوم کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا، انشاءاللہ اتنا اللہ پاک کا کرم ہوگا کہ رب کریم سے آپ لوگ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ہی ایک بار شمار کیا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حی یا قیوم کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں اس کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص عمل ہے، جسے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے آ جاتے ہیں، انسانی روپ میں آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنوار جاتے ہیں، آپ کی پریشانی اور الجھی ہوئی زندگیوں کو ٹھیک کر جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف اس کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں مرادوں بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب کے خزانوں سے رحمت برکتوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو اپنے خزانے غیب سے مالا مال کر دے گا۔ توجہ کیجئے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح 100 کا مطلب ایک تسبیح ہوتی ہے، ایک تسبیح آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے، اور 100 بار پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، دل میں اپنی اس حاجت کو رکھیں یا لکھ کر کاغذ پہ اپنے سامنے رکھ دیں اور اس پہ بار بار نظر مارتے رہیں، اور پھر آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے رہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو میرا رب آپ کے خزانے غیب سے آپ کو وہ بھی عطا کرے گا۔
اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ پاک نرینہ اولاد سے مالا مال فرمائیں گے۔ آپ رب کریم سے بے اولادی کے لیے پڑھیں گے، اللہ پاک بہترین اولاد، صالح اولاد، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد اور آپ کے بڑھاپے کے سہارے والی اولاد نرینہ آپ کو عطا کرے گی۔ اگر کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب سے پریشان ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹیوں کو بہترین نصیب ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا رشتہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو آج اس خاص عمل کو پڑھیں، بیٹیوں کے بہترین نصیب کے لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت بیٹیوں کے نصیب کو بھی بہترین کر دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی تسبیح کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس دولت والی تسبیح کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ اس قرآنی سورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار نے نعوذ باللہ تانے دینا شروع کرے، ان کو برا بھلا کہنا شروع کرا، تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو وحی کی کہ جاؤ سورۃ الکوثر کا تحفہ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بے شک کفار ہی ہیں جو بے نسلیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی طرف سے جواب دیا۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف کرے ہوں گے، بہت ساری آپ لوگوں نے تسبیحات پڑھی ہوں گی، لیکن یہ آج کا عمل بہت خاص ہے۔ یہ آج کا عمل یقین کریں آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، آپ کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو کھول دے گا۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ جو 7 کا عدد ہے یہ بہت خاص عدد ہے۔ یہ جو 7 کا عدد ہے یہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا عدد ہے، اور ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں نے اس 7 کی تعداد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ایک چھوٹا سا جو آپ نے صدقہ کرنا ہے وہ دیکھیں، کوشش کریں گوشت کا کریں۔ اب گوشت کا صدقہ آپ لوگ کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ بولیں گے گوشت تو بہت مہنگا ہے۔ بات یہ ہے 100-200 روپے کے جو گوشت کی چربیاں ہوتی ہیں یا پھر جو دوسری آلائشیں ہوتی ہیں، جس طرح سے کلیجی ہوتی ہے یا پھیپڑا ہوتا ہے یا مرغی کی جو چربی وغیرہ بچتی ہے، وہ آپ کو آرام سے 50-100 روپے کلو آرام سے آپ کو مرغی والے کی دکان سے مل جائے گی۔ اس کو لا کر بلی کو کھلا دیں، مطلب پہلے اپنے سر کے اوپر سے 7 بار گھمائیں اور بلی کو کھلا دیں، یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ آپ کو اپنی جان کا اور مال کا صدقہ نکالنا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدقے نکالتے ہی نہیں ہیں، صدقہ نکالنا بھول جاتے ہیں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو صرف 7 دن لگاتار کر کے دیکھو، لگاتار 7 دن صدقہ دے کے دیکھو، اور جو عمل میں چوتھا بتانے جا رہا ہوں اس وظیفے کو پڑھیں۔ یہ وظیفہ یا رحمانو کا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے 11 کے عدد میں، یعنی 11 کی تعداد میں 11 ٹائمز یا رحمانو یا رحیمو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے نا، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ بس آپ لوگوں نے آرام آرام سے پڑھنا ہے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا۔ بعض لوگ جلدی بہت کرتے ہیں، دیکھیں جو بندہ جلدی کرتا ہے نا وہ بندہ کامیاب نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس کی ترتیب صحیح نہیں ہوتی، اس کا دھیان صحیح نہیں ہوتا۔ آپ لوگ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ جب یا رحمانو کا عمل پڑھیں گے 4تھے نمبر پہ، تو یقین کریں بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اللہ والو، چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کریے گا۔ پیسے کم ہیں تو بے شک 150 روپے کی
ٹافیاں خرید کے ہی بچوں میں بانٹ دیجئے گا، لیکن کریے گا ضرور۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔